ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، وہ جو آپ کا قیدی چور تھا اس نے رات آپ سے کیا کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتائی. آپ نے فرمایا اما انہ قد کذبک، اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، وسیعود، وہ پھر آئے گا. دوسرے دن بھی آیا، آپ نے پھر وہی پوچھا. تیسرے دن بھی آیا، اس نے پھر وہی حرکت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے رات کو ہی، تیسری رات، وہ کہنے لگا دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں آپ کو کچھ کلمات بتاتا ہوں، آپ ان کلمات کو پڑھیے، اللہ آپ کو نفع دے گا. لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربنک شیطان، جب آپ سونے سے پہلے بستر پر لیٹتے ہوئے آپ اس آیت کا ورد کر لیں، میں آپ کو سکھاتا ہوں. اس نے پوری آیت الکرسی حضرت ابو ہریرہ کو سکھا دی. اللہ آپ کا ہمیشہ محافظ اور نگہبان رہے گا، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے یہی بات بتائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں جی کیا بنا؟ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بتا دیا کہ حضور یہ ہوا، لیکن وہ مجھے یہ بات بتا کے گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ شخص کون تھا اور وہ کیا بتا کے گیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا. آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، ہے تو وہ جھوٹا لیکن تجھے بات صحیح بتا گیا ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم سب کو اسلام کے حلقہ میں داخل کیا ہے، ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنایا ہے. دین اسلام کو قبول کرنے کی سعادت اللہ نے ہمارے قسمت میں، نصیب میں فرمائی ہے. دنیا میں اسلام کی طرف نسبت کرنے والے شاید تعداد میں بہت سارے لوگ ہوں، لیکن عقائد کی درستگی، عقیدے کے لحاظ سے سمت کا تعین اور عقیدے کی درستگی اور صحیح ہونا، یہ خالق کائنات نے اپنے احسانوں میں سے ایک بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں توحید والا بنایا ہے، توحید کا پیروکار بنایا ہے. جب رب العالمین نے ہمیں توحید پرست بنایا ہے تو اس خالق کائنات کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی للہیت، ہر لحاظ سے ہم مسلمان اس کی وحدت کے اور اس کی یکتائی کے اور ایک ہونے کے قائل ہیں. اور یہی وہ سبق اور درس ہے جو ہمیں کلمۃ التوحید میں اور کلمہ شہادت میں، کلمہ طیبہ میں ہم سب مسلمانوں کو اقرار کرنا ہوتا ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑی سعادت ہے کہ اس خالق کائنات نے اپنے جلیل القدر پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمارے لیے ہادی اور رہبر مبعوث فرمائے ہیں، اور پھر ان کے اوپر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کے نزول کی نسبت اپنی طرف فرمائی کہ انہ لتنزیل رب العالمین، کہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے. اس کتاب کا درس بھی سب سے بنیادی توحید الہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنوں رات میں، شب و روز میں جتنے بھی اذکار ہمیں سکھائے ہیں، مسنون دعائیں سکھائی ہیں، ان میں اکثر کا تعلق اللہ رب العالمین کی توحید کے ساتھ ہے، اس خالق کائنات کی یکتائیت کے ساتھ ہے کہ ہم اس رب کائنات کی توحید کو بیان کریں
اور اس کی وحدت کے قائل ہوں، اور یہی وہ بات ہے جو میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک مسلمان دکھوں کی شکایت کرتا ہے، پریشانیوں کی شکایت کرتا ہے، مالی لحاظ سے تنگی کی شکایت کرتا ہے، اولاد کے حوالے سے پریشانی کا شکار رہتا ہے، بچوں یا بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان رہتا ہے، کاروبار کی تنگی کی صورت ہو، گھریلو تنگی کی صورت ہو، معاشرتی لحاظ سے اس کی اگنورنس ہو رہی ہو، کوئی بھی میرے بھائیوں زندگی کا ایسا میدان نہیں ہے کہ جہاں پہ انسان کو پریشانی لاحق ہو تو اللہ رب العالمین نے اس کا علاج نہ بتایا ہو۔ ان سب کا علاج ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا علاج اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں ہے، اس خالق کائنات کی توحید کے اقرار کرنے کی صورت میں ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی 255 نمبر جسے آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کرسی کی نسبت یہ اللہ رب العالمین کے عرش کی کرسی کی طرف ہے کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی وسیع ہے آسمانوں اور زمین پر۔ اور میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم نے اس بات کی شہادت سورہ طٰہٰ میں بھی دی ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رب کائنات عرش عظیم پر مستوی ہیں۔ خالق کائنات کی یہ صفت عرش کے ساتھ متصف ہونا، یہ نقطے کی بات ہے میرے بھائیوں کہ کوئی مومن، کوئی مسلمان جب بھی اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے عرش کی بات کرتا ہے، اس کی کرسی کی بات کرتا ہے، تو اس کی نسبت اللہ رب العالمین کے ساتھ استوا کی ہے، مستوی ہونے کی ہے۔ یاد رہے، اگر ہم اللہ رب العالمین کی طرف یہ نسبت کریں کہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کھڑے ہیں، تو یہ نسبت وہ نسبت ہے جو تشبیہ کا عقیدہ بندوں کے ساتھ لازم آئے گا اور شرک کر بیٹھے گا۔ انتہائی باریکی والی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہونا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا یا جاگنا، کوئی بھی چیز ہم مخلوق والی اللہ کے ساتھ نسبت کریں گے تو وہ تشبیہ کا عقیدہ، شباہت یعنی ایک جیسا عقیدہ، ریزمبلنس کا عقیدہ، اس میں ہم شرک کر بیٹھیں گے۔ اللہ کے ساتھ جو لفظ بولنا ہے وہ یہ ہے، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت کریمہ جو آیت الکرسی کی صورت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی، وہ صحابی جس کو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، کنیت ان کی ابو المنذر ہے، ان کو سید القراء بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہی صحابی ہیں جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس بات کا استفسار کیا کہ آپ مجھے قرآن سنائیں، مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ سے قرآن سنوں۔ ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، اسمانی ربی، کہ اگر اللہ رب العالمین نے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مجھ سے قرآن سننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اسمانی ربی، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ تو حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، آپ کا نام لیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں سید القراء سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ انہی قراء میں شامل ہیں جن کے بارے میں حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے جن سے قرآن سیکھنا ہے، معاذ بن جبل ہیں، ابی بن کعب ہیں، سالم مولا ابن عمر ہیں، یہ ان صحابہ میں سے ہیں۔ اور پھر جب قرآن کریم کی تدوین ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد، حضرت ابی بن کعب ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے اس قرآن کی تدوین کی نگرانی فرمائی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار حضرت ابی سے کیسا ہے؟ آپ سے پوچھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں، صحیح مسلم کی 810 نمبر حدیث ہے، اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا جانتے ہو اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ عظیم عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے عظیم آیت وہ آیت الکرسی ہے، جس کو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہا جاتا ہے۔ یہ کہنے کی بات تھی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ہاتھ مارا اور فرمایا، لیہنک العلم ابا المنذر، اے ابو المنذر، تجھے تیرا علم مبارک ہو کہ تو نے صحیح جواب دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بات کہنا، عزیز بھائیوں، اس بات کی بھی غمازی کرتا ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کے بھی کچھ فضائل، کچھ آیات بینات کے بھی فضائل ہیں، اور یاد رہے یہ اسی طرح ہی فضائل ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہفتے کے 7 ایام میں جمعے کے روز کو سید الایام کہا ہے کہ جمعے کا دن یہ دنوں کا سردار ہے۔ اور جب میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانیوں میں بات کی، حوض کوثر کی بات ہوئی، آب زمزم کی بات ہوئی، یہ اعلیٰ ترین ہیں، اور پتھروں کی بات ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو سب سے اعلیٰ قرار دیا ہے۔ اور جب مساجد کی بات ہوئی فضیلت کے حوالے سے کہ کس مسجد میں نماز پڑھنے کا سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے، تو ان مساجد میں بیت اللہ الحرام سب سے فضیلت والی، سب سے عظمت والی مسجد ثابت ہوئی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آیات بینات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت الکرسی کو سب سے زیادہ فضیلت والی اور عظمت والی آیت قرار دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ کی 17ویں جلد ہے، 130 نمبر صفحہ ہے، اس میں فرماتے ہیں، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آیَةٌ وَاحِدٌ تَضَمَّنَتْهُ مَا تَضَمَّتْهُ آیَةُ الْكُرْسِی، پورے قرآن کریم میں ایسی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں اتنی زیادہ صفات الہیہ ہوں، اللہ کی صفات ہوں، مَا تَضَمَّنَتْهُ آیَةُ الْكُرْسِی، جتنی آیت الکرسی میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفات علیہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فی اول سورۃ الحدید وآخر سورۃ الحشر عدۃ آیات، اللہ رب العالمین نے اسی طرح کی ہی صفات سورہ حدید کے آغاز کی آیات میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن اس طرح صفات بیان کی ہیں، یا سورہ حشر کے آخر میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے بہترین اپنی صفات کمالات کو بیان کیا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے شاگرد، اپنے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ہے، میرے عزیز بھائیوں یہاں پہ رک کر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہترین معلم تھے، ایک بہترین استاد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنے شاگردوں کو سکھاتے تھے بلکہ ان کی تربیت بھی فرماتے تھے۔ اور آج بھی دیکھیے، میں بھی استاد ہوں، ہمارے یہاں پہ بھی استاد ہیں، اور ہمارے مجمع میں بھی کچھ اساتذہ بیٹھے ہیں۔ یاد رہے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو منذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکرار سے پوچھا ہے۔ ابو منذر ابی بن کعب جواب نہیں دے رہے تھے، ہچکچا رہے تھے کہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ نازل ہوا ہے، میں کیسے ہمت اور جرأت کر سکتا ہوں اس بات کا جواب دوں۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رہے صحابہ کرام کا علمی ذوق کتنا تھا، علمی شوق کتنا تھا، قرآن سیکھتے تھے، قرآن کے بارے میں مختلف علوم کے حوالے سے
توجہ رکھتے تھے، قرآن کریم کے مختلف معاملات کو، مختلف اس کے نکات کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ اپنی توجہ اس پہ یکسو رکھتے تھے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم سے ہمیں یہ بات کا سبق بھی ملتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پیار اور اتنی محبت سے اپنے شاگردوں سے پیش آتے ہیں تو قرآن کے معاملہ میں یقینی بات ہے ہم والدین کو بھی، اساتذہ کو بھی قرآنی علوم کا اسی طرح ہی بچوں میں ذوق پیدا کرنا چاہیے، جس طرح کہ میرے بھائیوں حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوشش کی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رہے میرے بھائیوں کہ آج کا نوجوان بچہ، آج کا چھوٹا بچہ جو بچپن میں ہے، اس کو موبائل پہ مختلف اپلیکیشنز کا تو علم ہے، اس کو مختلف گیموں کا تو علم ہے۔ آج بھی آپ بچے سے پوچھ لیجئے گا کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی، اسے کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ اس کو پوچھ لیجئے ثلث القرآن، قرآن کا تیسرا حصہ، اس کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سورت کو قرار دیا ہے، شاید شاذ و نادر گھریلو تربیت کے حوالے سے کوئی بچہ جواب دے دے، ورنہ ہمارے نوجوان نہ والدین کی یہ ترجیح ہے کہ بچوں کو یہ بات سکھائیں، نہ بچوں کی اپنی ترجیح ہے۔ سبب یہ ہے میرے بھائیوں، ہماری ترجیحات قرآن سیکھنا نہیں ہے، دین سیکھنا نہیں ہے۔ جب یہ ترجیحات ہے ہی نہیں ہیں تو کیسے میرے بھائیوں ایک بچہ گھر میں 16-17 گھنٹے رہتا ہے، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مسجد میں آتا ہے تو والدین کی خواہش ہوتی ہے جی اس کو سارے کا سارا مجسمہ اخلاقیات بنا دیں، اس کو جناب مجسمہ دین بنا دیں۔ اور بھائی آپ کے گھر میں 23 گھنٹے بچہ رہا ہے، آپ نے گھر میں گالیاں بھی دی ہیں، آپ نے گھر میں بچوں کے سامنے چغلیاں بھی کی ہیں، آپ نے اپنے گھر میں بچوں کے سامنے اپنے والدین کی غیبتیں بھی کی ہیں، اپنے رشتہ داروں کی مختلف قسم کی نقائص بھی بیان کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بچے نے سنی ہیں، وہ سارا کچھ سن کر مجسمہ اخلاقیات کیسے بنے گا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلے اپنی تربیت کیجئے، اپنی تربیت کیجئے کہ اپنا ماحول بہتر بنانا ہے، بچوں کو یہ باتیں ذہن میں آئیں، ان کے دل و دماغ کی زینت بنے۔ ہر والد کی خواہش ہے، لیکن یہ اس وقت ہی خواہش پایا تکمیل تک پہنچے گی جب ہماری ترجیح بدلے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی سورت کو، اسی آیت کو، آیت الکرسی کو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اسم اللہ الاعظم لفی 3 سور فی القرآن، اللہ رب العالمین کے یہ اسماء اعظم، یہ بڑے نام جس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی 3 سورتوں میں بیان کیے ہیں۔ پہلا یہی آیت جو سورہ البقرہ کی 255 نمبر آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت یہ بتائی، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت بتائی جس میں فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ قیامت کا روز ہوگا، ساری کی ساری دنیا عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ اپنے چہروں کو اس حی قیوم ذات کے آگے اس طرح جھکائے ہوگی جس طرح ایک مجرم اپنے مالک کے سامنے، تھانے دار کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر شرمندگی سے نیچے جھکائے رکھتا ہے۔ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا بتایا آل عمران میں، سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت، آپ نے فرمایا قرآن کی آیت پڑھ کر الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم اللہ، اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ حی قیوم ذات ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمانوں کو ضرورت کس بات کی ہے؟
ہر شخص آج کسی سے پوچھے پریشان بہت ہوں، مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں، گھر میں بڑی پریشانی ہے، بچوں کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، بچیوں کے رشتے کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، بچیوں کے رشتے کرنے کے بعد بھی پریشانی ہے، آگے اولاد کے حوالے سے پریشانی ہے، کاروبار پریشان کن ہے، ہمسائے ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کریں، اس اسم اعظم کو اپنی زبان پہ جاری کریں اور کثرت کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اور میں تو میرے بھائیوں اپنے ساتھیوں کو کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ آپ نفلی نماز پڑھتے ہیں، نفلی نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کو 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، 15 مرتبہ پڑھیں۔ نفلی نماز ہے، اپنی مرضی سے سلام پھیرنا ہے، اپنا وقت نکالیں، رات کے پہر میں اٹھیں اور رات کو اٹھ کر ان آیات بینات کا میرے بھائیوں کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، جس طرح حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور یاد رہے اس آیت بینہ کے اللہ رب العالمین نے 192 حروف بمائے حرکات، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہیں حروف 192 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس شخص نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتبت لہ 10 حسنات، اس کے لیے 10 نیکیاں اللہ رب العالمین اس کے لیے لکھیں گے۔ اور آپ نے ساتھ اس بات کو مزید بیان فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف واحد، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آپ اس پوری سورت کو پڑھیں، 192 حروف بنتے ہیں، 10 کے ساتھ ضرب لگائے 1920 نیکیاں بنتی ہیں۔ آپ میرے بھائیوں نفلی نماز کی 2 رکعتوں میں بھی آپ 10 مرتبہ بھی پڑھ لیں، میرے بھائیوں 19,200 نیکیاں مل جائیں گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو دوسری فضیلت بیان فرمائی ہے، صحیح بخاری کی 2311 نمبر حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، اور آیت الکرسی اس انداز سے پڑھتا ہے کہ ہر نماز کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا وہ اللہ رب العالمین کے ذمہ میں آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اپنے ذمہ میں لے لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ المکتوبہ، جو شخص ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت باقی رہ جاتی ہے، جیسے ہی موت آئے گی اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت الکرسی کے حوالے سے آپ نے دوسری حدیث طبرانی کی 453 نمبر حدیث ہے، من قرأ آیت الکرسی فی الصلاۃ المکتوبہ کان فی ذمۃ اللہ الی الصلاۃ الاخری، جب تک اگلی نماز نہیں آتی، طبرانی کی حسن روایت ہے، آپ نے فرمایا جب تک اگلی نماز نہیں آتی اللہ رب العالمین کے ذمہ میں وہ بندہ رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں سنن نسائی کبریٰ کی آپ نے حدیث ابھی سماعت فرمائی 9928 نمبر، کہ جب آپ فرضی نماز کے بعد اس کو پڑھتے ہیں آپ کے اور جنت میں داخلے کے درمیان صرف موت رہ جاتی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ واقعہ کثرت سے سنا ہوگا، میں اختصاراً اس کو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو فطرانے کے مال پہ نگران مقرر کیا، صرف نگران مقرر کیا۔ کیفیت یہ ہوئی رات کے وقت ایک شخص آیا اور اس نے آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال چرانا چاہا، اور جب مال چرانا چاہا ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطے دیے کہ میں بڑا غریب آدمی ہوں، میرے اہل و عیال بڑے کمزور ہیں، بڑے غریب ہیں، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، واسطہ دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بتانے سے پہلے بتا دیا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، وہ جو آپ کا قیدی چور تھا اس نے رات آپ سے کیا کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات بتائی، آپ نے فرمایا اما انہ قد کذبک، اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، وسیعود، وہ پھر آئے گا۔ دوسرے دن بھی آیا،
آپ نے پھر وہی پوچھا، تیسرے دن بھی آیا، اس نے پھر وہی حرکت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے رات کو ہی، تیسری رات، وہ کہنے لگا دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں آپ کو کچھ کلمات بتاتا ہوں، آپ ان کلمات کو پڑھیے، اللہ آپ کو نفع دے گا۔ لن یزال علیک من اللہ حافظ ولا یقربنک شیطان، جب آپ سونے سے پہلے بستر پر لیٹتے ہوئے آپ اس آیت کا ورد کر لیں، میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ اس نے پوری آیت الکرسی حضرت ابو ہریرہ کو سکھا دی۔ اللہ آپ کا ہمیشہ محافظ اور نگہبان رہے گا، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے یہی بات بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ہاں جی کیا بنا؟ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بتا دیا کہ حضور یہ ہوا، لیکن وہ مجھے یہ بات بتا کے گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ شخص کون تھا اور وہ کیا بتا کے گیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا، ہے تو وہ جھوٹا لیکن تجھے بات صحیح بتا گیا ہے، تجھے بات صحیح بتا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، رات سوتے سوتے کیا ہوتا ہے؟ موبائل پکڑا ہے، خود بھی پکڑا، بیوی نے لگ پکڑا، بچوں نے لگ پکڑے، موبائل پکڑے ہوئے، 1 بج گئے، 2 بج گئے، 3 بج گئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ پکڑتے پکڑتے سو جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے ذکر کب کرنا ہے۔ پھر رات میں پریشانیاں ہی آئیں گی، گھریلو پریشانیاں بھی آئیں گی، اولاد کی پریشانیاں بھی آئیں گی۔ میرے عزیز بھائیوں، جب ہم اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہی نہیں کیا تو میرے عزیز بھائیوں کیسے ممکن ہے اللہ رب العالمین کے فضل کے بغیر ہم اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے وقت دیجیے، بستر پر جائیے، ان چیزوں کو چھوڑیے، خرافات کو چھوڑیے، اللہ کا ذکر کیجیے، جو مسنون اذکار ہیں اس کو کیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک بھی فرمایا، آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ اس سے جادو کا علاج بھی ہوتا ہے، مداومت کیجیے آیت الکرسی کی۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ بات بھی علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بتائی، فرمایا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وَكَانَ يُعَالِجُ بِآیَةِ الْكُرْسِيِّ، علاج کیا کرتے تھے آیت الکرسی کے ساتھ۔ وَكَانَ يَأْمُرُ بِكَثْرَةِ قِرَاءَتِهَا الْمَسْرُوعَةِ وَمَنْ يُعَالِجُهُ، جو شخص علاج کرتا ہے وہ بھی، اور جس کو کوئی مرگی کا دورہ ہوتا ہے، کوئی بیماری پڑتی ہے، آیت الکرسی کثرت کے ساتھ پڑھ کر اس کو دم کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زبان پہ عزیز دوستو آپ اس اللہ کے ذکر کو جاری کیجئے، اور جب تک یہ ذہن میں رکھیے، اگر ہم اس کو جاری رکھیں گے، یقینی بات ہے اللہ رب العالمین ہمیں کئی معاملات میں پریشانیوں سے انشاءاللہ ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ علماء کے مجرب نسخے ہوتے ہیں، یہ حدیث میں تذکرہ نہیں ہے، تعداد کا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے، مجرب نسخے ہیں کہ کسی عالم دین نے یا کسی اللہ کے ولی نے، کسی نیک آدمی نے، اس نے کوئی ورد کیا، اتنی مرتبہ اس کو شفا ہو گئی۔ مثلا النور الصافر ہے، علماء کی سوانح حیات پہ مشتمل کتاب ہے، اس میں علامہ ہندی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے، فرماتے ہیں آیت الکرسی کے متعلق، ان لی وردا من آیت الکرسی، میرے پاس ایک ورد تھا آیت الکرسی کے حوالے سے، اقرؤھا کل یوم 313، میں اس کو ایک دن میں 313 مرتبہ پڑھتا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ میں ایک دن میں پڑھتا تھا، اور یہ میرا معمول تھا۔ اور جب یہ معمول تھا، یقینی بات ہے اللہ رب العالمین نے ان کو ہر قسم کی مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، آپ کثرت کے ساتھ علماء کے تذکرے سنتے ہیں، محدثین کے نام اس منبر سے الحمدللہ آپ سنتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ مورخ بھی، امام یحییٰ بن معین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کے متعلق نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کو اپنے گھر میں داخل ہوتے، بستر پر لیٹتے ہوئے 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے تھے۔ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، 5 مرتبہ پڑھتے تھے، اور وقت مجھے کہتے ہیں وسواس محسوس ہونے لگے، لیکن میں نے تعداد بڑھا دی، اقرؤھا فی اللیلۃ 50 60 مرہ، میں ایک رات میں
ایک ایک رات میں 50-60 مرتبہ آیت الکرسی اپنے بستر پہ پڑھا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر اس اعتبار سے کثرت سے کرنا چاہیے، اس تیقن سے کرنا چاہیے، اس یقین سے کرنا چاہیے کہ جو بات آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہر لحاظ سے اس کا نفع بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، آیت کا ابتدا ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں نے آپ کو بتایا اللہ کی ذات حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اور اس کی تفسیر میں میرے بھائیوں، اس کی تفسیر میں اللہ رب العالمین کی توحید۔ کوئی شخص یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میں جس رب سے مخاطب ہوں وہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ایسی ذات ہے جو حی ذات ہے، جو قیوم ذات ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اس کو زوال نہیں ہے، اس کو زوال نہیں ہے، وہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ توحید کی وہ گواہی ہے جس کا اظہار اللہ رب العالمین نے قرآن کے مختلف مقامات پہ کیا۔ سورہ نساء کی 87 نمبر آیت، اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ ذات ہے، وہ اس دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں۔ بندہ اللہ کو پکارے، آیت الکرسی شروع کرے اور یہ ذہن میں ہو کہ میں اس ذات سے مخاطب ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں جس نے ہمیں اس دن اکٹھا کرنا ہے جس میں شک نہیں، اس کی موجودگی کا احساس دل میں ہو۔ اس آیت الکرسی کا انشاءاللہ پھر ہمارے عقیدے پہ بھی اثر ہوگا، عمل پہ بھی اثر ہوگا۔ اور قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ توبہ کی 129 نمبر آئے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اگر یہ لوگ دین سے پھر جاتے ہیں، آپ کہیے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی، لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت، اسی ذات پہ میرا توکل ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہی رب ہے عرش عظیم کا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح سورہ قصص کی 70 نمبر آئے، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وہ اللہ وہ ذات ہے، لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حمد ابتدا میں بھی اسی کے لیے ہے، آخر میں بھی اس کے لیے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، حکم بھی اسی ذات کا چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے اسی ذات کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے اس اپنی الوہیت کی، توحید کی گواہی سب سے پہلے خود قرآن میں دی۔ آپ نے اسماء اعظم کی 3 آیتیں سماعت فرمائی۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت آیت الکرسی، پھر دوسرے نمبر پر سورہ آل عمران کی پہلی دوسری آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، 2 نمبر دوسری جگہ، اور تیسری جگہ سورہ طٰہٰ کی وعنت الوجوہ للحی القیوم۔ یہ 3 مقامات یہ اسم اعظم والی آیات کے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کے باوجود آپ چوتھا مقام بھی سنیے، سورہ آل عمران کے 18 نمبر آیت، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی انہ لا الہ الا ہو، کہ وہ ذات ایسی ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکہ، اس بات کی گواہی فرشتوں نے بھی دی۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم نے بھی دی۔ وہ اہل علم قائما بالقسط، جو انصاف کو قائم کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری باتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں
کہ جب بھی توحید کا اقرار ہو، لا الہ الا اللہ ذہن میں نکلے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ ہمارے ذہن میں پختگی کے ساتھ یہ چیز رسخ ہوئی ہو کہ وہ ذات ہے جو الوہیت کی مالک ذات ہے، ربوبیت کی مالک ذات ہے، ان سب چیزوں میں وہ یکتا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ حی ذات ہے، وہ قیوم ذات ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ عقیدہ توحید ایسا عقیدہ توحید ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اگر یہ عقیدہ نہ رہا، قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مجھ پر وحی کی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں پر بھی وحی کی گئی جو مجھ سے پہلے نبی بن کے آئے۔ کیا وحی کی گئی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کے دنوں میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نظر بھی اللہ کی ہوتی ہے، نیاز بھی اللہ کی ہوتی ہے، اور جو بھی چیز اللہ کے رستے میں ہم کھانا کھلانے کے لیے مخلوق کو دیتے ہیں، اس کی نسبت رضائے الہی ہوا کرتی ہے، اس کی نسبت صرف رب العالمین کی طرف ہوتی ہے۔ اگر کسی غیر کی طرف نسبت کر دی، میرے عزیز بھائیوں، اس آیت کے مطابق اپنا وہ عمل بھی ضائع کر بیٹھیں گے، پچھلے عمل بھی ضائع کر بیٹھیں گے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ نظر بھی اللہ کی ہوتی ہے، نیاز بھی اللہ کی ہوتی ہے، اور یہی اللہ کا نام ہمیشہ سے قائم ہے، قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ میرے عزیز بھائیو، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اگر اللہ کو اونگ آ جاتی، نیند آ جاتی، میرے عزیز بھائیو، طوفان نوح میں حضرت نوح کی کشتی کو کون پار لگاتا؟ اگر اللہ رب العالمین کو نیند آ جاتی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کون بچاتا؟ اگر اللہ کو نیند اور اونگ آنی ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت اور پرورش فرعون کے گھر میں کیسے ہوتی؟ یہ معجزاتی کیفیت تھی۔ اگر اللہ رب العالمین کی، میرے بھائیوں، نیند اور اونگ آنا اس کے لائق ہوتا، میرے بھائیوں، یہ سارے کا سارا آسمان اور زمین کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ میرے عزیز بھائیوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ یاد رہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے اس آیت کو نازل فرمایا، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے، کس کو ہمت اور جرت ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے؟ صرف الا باذنہ، اللہ کی اجازت سے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس روز تو کیفیت یہ ہوگی، حضرت جبرائیل بھی، دیگر فرشتے بھی، سارے صفے باندھ کے قطاروں کی صورت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ لا یتکلمون، کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے اجازت دی جائے گی، میں سجدہ کروں گا، اور پھر مجھے حکم دیا جائے گا، ارفع رأسک وسل تعطى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ ذہن میں رہیے گا کہ سفارش اسی کی ہوگی جو توحید پہ پابند رہنے والا ہے،
اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں جبریل کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو والے اعضاء چمکتے ہوئے دیکھ کر کہیں گے یہ میری امت ہے۔ کہا جائے گا یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ آپ کو اے نبی پتہ نہیں، انک لا تدری ما حدث بعدک، آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کتنی نئی باتیں داخل کر دیں۔ یہی محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ امت کے لیے سفارش کریں گے، وہاں پہ ایک پہلو یہ بھی ہے، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں گے سحقن سحقن، اس کو دفع کر دو، دور کر دو مجھ سے، لمن یتغیر بعدی، جس نے میرے جانے کے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، اس لیے دین پر پابند رہنا، شریعت پہ پابند رہنا، یہی میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہی ہمیں شفاعت کبریٰ کا حقدار بنائے گا۔ اور آخر میں فرمایا لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اس اللہ کو آسمانوں اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں، تھکاتی نہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا غیب جاننے والا ہے۔ اور آپ تصور کیجئے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ وہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ الا من ارتضی من رسول، وہ اپنے رسولوں میں سے جس کے لیے چاہے، جتنا چاہے، وہ اللہ کا اختیار ہے اپنے محبوب پیغمبر کو جس نے بتا دیا تھا کہ اس کھانے میں زہر مت کھائیے، وہی عالم الغیب ہے جس نے اپنے محبوب پیغمبر کو غزوہ بدر سے ایک دن پہلے بتا دیا تھا کل فلاں کافر یہاں پہ قتل ہوگا۔ جتنا اللہ چاہے وہ غیب کا علم دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیتے، ورنہ وہ وقت بھی آیا آپ کو غزوہ احد میں پتہ نہیں تھا کل میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا، دانت میرے شہید ہوں گے، میرا چچا شہید ہو جائے گا، اس نبی کو یہ علم نہیں تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، آسمانوں اور زمین کی حفاظت کرنے والا وہ لا یعودہ حفظہما، اس کو حفاظت تھکاتی نہیں۔ قرآن کریم میں سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدی انہ کان حلیما غفورا۔ وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو روک کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 20-30 فٹ لمبی ادھر کو چھت ہوگی، ادھر کو 60-70 فٹ ہوگی، اس میں پتہ نہیں کتنے بیم ڈالے ہوں گے کہیں نیچے نہ گر جائیں، کتنے اس کو پلر لگے، دیواریں لگی۔ وہ خالق و مالک کیسا ہے؟ آج کی جدید سائنس اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمیں یہ نہیں بتا سکی آسمان کا ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، انتہا کہاں پہ ہوتی ہے، کہاں پہ ہوتی ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ ساری چیز بغیر ستون کے کھڑی، کس نے پکڑا ہوا ہے، تھاما ہے؟ اس اللہ رب العالمین۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اس زمین پہ میرے بھائیوں زلزلہ بھی آتا ہے، اس زلزلے کو لانے والی ذات بھی وہ ہے، زمین کو ٹھہرانے والی بھی وہ ذات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم ذکر الہی کے فوائد اور برکات پہ پڑھائیں گے، تاکہ آپ کو کچھ فائدے ہوں۔ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیے اور وقت پہ تشریف لائیں تاکہ آپ کو مزید فائدہ مند چیزیں انشاءاللہ ملیں۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔